بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے لیے بھی ایک سوال ہے کہ وائی ڈونٹ وی ہیو انٹرسٹ ان قرآن، وائی ڈونٹ وی ہیو انٹرسٹ ان نہج البلاغہ۔ تو میں آپ کو نہج البلاغہ اور قرآن چھوڑ کر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہم میں کتنا انٹرسٹ ہے اس وقت شیکسپیئر پڑھنے کا، مارک ٹوائن کو پڑھنے کا، قرۃ العین حیدر جو کہ اردو ناول نگاری میں ایک بہت بڑا نام ہے، کتنے لوگ قرۃ العین حیدر کو اس وقت صرف پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے نیچے آتے جائیں، جتنا اس وقت لٹریری طور پر بڑا ایسٹ ہے، آج غالب کو پڑھنے اور سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ آج علامہ اقبال کو پڑھنے اور سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ لیکن اب میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا، آپ فوراً متوجہ ہوں گے، آج ہیری پوٹر کو پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دا بیسٹ سیلر جو ہے وہ ہیری پوٹر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہیری پوٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کا علمی یا ادبی کوئی بھی لیول ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں؟ سو اف آئی ایم انٹرسٹڈ ان ہیری پوٹر، اف آئی ایم انٹرسٹڈ ان، میں فرض کریں کہ 40 سال کا آدمی ہوں اور مجھے سپرمین کی فلم اچھی لگ رہی ہے، میرے خیال سے اگر ہم اس کو سیریسلی ڈسکس کریں تو اٹس اے شیمفل ایکٹ، اس لیے کہ سپرمین، بیٹ مین اور اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اگر میرا بچہ دیکھ کر خوش ہو تو شاید میں اس کے لیے کوئی بات کہہ سکوں، لیکن میں ایک بڑا آدمی، ایک سمجھدار آدمی، اگر میں سپرمین دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، ویئر آئی ایم گوئنگ۔ تو عزیزان من، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جتنا انسان کے اندر سنجیدگی کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کو ادبی اور علمی چیزیں بیکار لگنے لگتی ہیں، اور یہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر علم آپ کو رشد دیتا ہے، علم آپ کو فکر دیتا ہے، علم آپ کو تخلیقی صلاحیتوں کو، آپ کی اسٹیٹک سینسز کو آپ کی ڈیولپ کرتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں علمی گفتگو بری لگنے لگے، ہمیں ادبی چیزیں بری لگنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پرابلم ہے، the problem is with me۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ مجھے فرض کریں کہ وہ چاکلیٹس یا وہ ٹافیز یا وہ ٹیسٹ جو بچوں کو اچھا لگتا ہے، مجھے وہ ٹیسٹ اچھا لگنے لگے تو مجھے اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے انسان میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سوبرنس آتا ہے۔ میں آج اگر بچوں والا لباس پہن کر پھروں گا تو یو ول لاف ایٹ می، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بچوں کی کلرنگ ہے، بچوں کی جو لباس کی ٹیکنیک ہے، وہ اس ایج گروپ کے لیے ہے۔ جیسے ہی انسان ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سوبرنس آتی ہے، لباس میں، اس کی بات چیت میں، اس کے ہر عمل میں۔ اسی طرح سے ہمارا علمی ہے امپریشن بھی یہی ہے۔ اگر آج مجھے علمی مطالب اٹریکٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں ابھی ذہنی طور پر بچہ ہی ہوں۔ اگر مجھے آج بھی ٹام اینڈ جیری اچھا لگ رہا ہے تو مجھے اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر انسان عقلی اور علمی طور پر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے تو وہ بچوں اور بڑوں کی چیزوں میں ڈیفرنس کرنا سیکھ لیتا ہے۔ بڑے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کو بڑوں کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، بچوں کو جو بچہ کہہ کے ہٹایا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ علمی گفتگو کر رہا ہو یا بڑوں جیسی بات کر رہا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تم بچے ہو، بچے رہو، یا اس کو کہا جاتا ہے یہ کیسا بچہ ہے، یہ تو بڑوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بس بڑوں جیسی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑے جیسی باتیں وہ سوبر گفتگو ہوتی ہے، وہ لٹریری اور علمی گفتگو ہوتی ہے۔ جب میرے بڑے ہونے کے باوجود میرا مینٹل لیول، میرا ایجوکیشنل لیول ہیری پوٹر والا ہے تو مجھے کبھی بھی قرآن اٹریکٹ نہیں کرے گا، مجھے کبھی بھی نہج البلاغہ اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ سو جب تک ہم اپنے آپ کو علمی طور پر ڈیولپ نہیں کریں گے، علمی اور کتابی اور یہ جو دنیا ہے یہ ہمیں بورنگ لگتی رہے گی۔ دعا کرتے ہیں خدا سے کہ وہ ہمیں بڑا ہونے کی توفیق عنایت کرے۔